जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का इतिहास काफी पुराना है और यहाँ पे मिलिटेंसी के काफी ज्यादा जो है अंडुलेशंस हुई, यानी ऊपर नीचे गया है। कभी मिलिटेंट्स ऊपर थे, कभी सुरक्षा बल। और इस पूरी कवायद को कंट्रोल करने में एक जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो सबसे आगे थे वो थे पूर्व डीजीपी कुलदीप खुड्डा साहब। इस समय हमारे साथ यहाँ पे खुड्डा साहब हैं। खुड्डा साहब, कश्मीर का मिलिटेंसी का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन ये जो नया ट्रेंड खासतौर पर पहलगाम हमले के बाद है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान का मुद्दा हमेशा यहाँ पे टेररिज्म को चालू रखना है और उसको बढ़ावा देना है। ये अलग बात में कि इसमें कभी तेजी होती है, कभी कमी आती है, उसका ज़्यादा दारमदार इस बात पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के इंटरनल हालात कैसे हैं। जब उनको अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, चाहे वो बलूचिस्तान की प्रॉब्लम है, बॉर्डर एरियाज की प्रॉब्लम है, चाहे सिंध की प्रॉब्लम है, तो उस टाइम उनका अटेंशन थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है तब वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मिलिटेंसी को चालू रखा जाए ताकि कश्मीर वर्ल्ड मैप पे डिस्कशन में रहे। और उनका जो मुद्दा है कि कश्मीर में एक कश्मीर इशू को एक डिबेट में रखना है ताकि वो पूरा हो जाए। लेकिन पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ, इसमें पर्यटकों को अलग किया गया, उनसे उनका धर्म पूछा गया और उसके बाद हत्या हुई। अब तो ये एक धार्मिक लड़ाई सी हो गई है जिसमें सिर्फ एक धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, टेररिस्टों का तो कभी ये नहीं रहा है कि हम कोई एक्शन ऐसे करे कि जिसमें ये सवाल ना हो। चाहे वो 1990 से अब तक यही हालात रहे हैं कि वो एक कैलिफेट के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनका उसमें अब मिक्सअप हुआ है, चाहे वो एलईटी हो, आईएसआईएस हो या बाकी जो टेररिस्ट विंग्स हैं, ये इनका कोऑर्डिनेशन भी अब है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो इनका एक मुद्दा जो है, एक जिस चीज़ को डायरेक्शन मिलती है वैसे ये करते हैं। जैसे पाकिस्तान के आईएसआई या वहाँ के आर्मी चीफ अब काफ़ी एक्टिव हुए हैं, जनरल मुनीर, तो उनकी डायरेक्शन के हिसाब से उस जो डायरेक्शन मिलती है उस पर चलते हैं वो। उसमें कभी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा इनका कि हम किसको मारे और किसको छोड़े। ये है कि जो उनको डायरेक्शन मिलती है। अगर आप देखेंगे नदी मर्ग का वाक़ा, या रियासी में इतने मैसेकर हुए, या डोडा में इतने मैसेकर हुए, बरशाला का, बाकी जगहों पे, वहाँ पे तो मर्दों को भी मारा गया, लेडीज़ को भी मारा गया, बच्चों को मारा गया। यहाँ पे अब सिर्फ धर्म पूछ के मारा गया, मर्दों को मारा गया, लेडीज़ को नहीं मारा। तो ये वेरिएशन इमेटीरियल है। उनका जो एम है कि दहशत फैलाना, टेररिज्म को चालू रखना और इंडिया के लिए प्रॉब्लम कंटिन्यूसली रखना इस मसले में। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया कि कश्मीर में इस तरीके का कोई भी बड़ा टेरर इंसिडेंट नहीं हुआ है। लेकिन क्या ये बदली हुई ज़मीनी हकीकत है कि बड़ी संख्या में ऐसे आतंकी यहाँ पे हैं जो इस तरीके की वारदात कर सकते हैं? क्या इनपुट्स हैं, क्या इनसाइट्स हैं आपके? देखिए, ये पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं। जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान आर्मी डिवाइस कर रही है और इनका जो अप्रोच होता है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है इनकी। जब वो वेपनरी भी यूज़ करते हैं उसमें भी अच्छी खासी ट्रेनिंग लेते हैं ये। चाहे वो आर्म्स है, एमुनिशन है, वो लेटेस्ट टाइप के इनके पास हैं। स्टील बुलेट्स यूज़ करते हैं जो एक बंकर पदगादी को भी पियर्स कर सकते हैं। और इनकी जो प्लानिंग है वो एक प्रोफेशनल प्लानिंग है। इनका मकसद ये था कि ऑपरेशन ऑल आउट में आपने देखा होगा काफ़ी टेररिस्ट मारे गए, लगभग सफाया हो गया। और उसमें कश्मीर, उसके नतीजे में कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हुए। यहाँ तक ये महसूस हुआ आम लोगों में कि यहाँ पे पीस वापस आ गई है और लग रहा था। लेकिन एक प्रोफेशनल आदमी हमेशा ये मान के चलेगा कि जब तक पाकिस्तान का एजेंडा टेररिज्म को चालू रखने का है, वो सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं और मौका मिलते ही वो इस टाइप की वारदातें करेंगे। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इनका हौसला बहुत गिर गया था, तो इसलिए वो टेम्पररी पॉज आया उस टाइम। और पॉज के बाद जब उनको फिर दोबारा मौका मिला, उन्होंने फिर चालू रखी। और जो जम्मू रीजन को भी रिसेंटली टारगेट किया पिछले 1-2 साल में, वो महज इसलिए था और वो चालू रह सकता है अभी कि एक तो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और इन्फिल्ट्रेटर आते ही कुछ कार्रवाई करते हैं। उनको तो वो भी एक टारगेट होता है कि आपने अपनी दिखाना है कि हम प्रेजेंट हैं, हम एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। और दूसरा ये था कि अगर जम्मू में हम इंसिडेंट्स करेंगे तो कश्मीर में जो सिक्योरिटी ग्रिड है, जो सीआई ग्रिड है, वो थोड़ा वीकन हो जाएगा। फोर्सेस वहाँ से जम्मू की तरफ लाने पड़ेंगे और
پھر کشمیر میں یہ دوبارہ اپنی کارروائیاں چالو کر سکتے ہیں. اور وہی ہوا. اس میں جو جموں میں پچھلے 2 سال سے انہوں نے تیزی لانے کی کوشش کی, انسیڈنٹس ہوئے ایسے ایریاز میں جہاں پہ 1995-6 کے بعد کوئی انسیڈنٹ ہی نہیں ہوئے تھے. تو وہاں پہ جب انسیڈنٹ ہونے لگے, کٹھوا میں خاص طور پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا, جو فریش انفلٹریشن ہوتی تھی وہ کٹھوا میں انسیڈنٹ کر کے پھر آگے جاتے تھے وہ ڈوڈا کی طرف. تو مقصد یہی تھا کہ وہاں سے فورسز نکال کے ادھر کی طرف آ جائے اور پھر یہاں پہ کر لے. اور جو پہلگام میں ہوا وہ بھی یہی نتیجہ ہے کہ فورسز وہاں پہ نہیں تھی, وہ انسیڈنٹ کر پایا. اگر فورسز ہوتی تو شاید انسیڈنٹ نہیں کر پاتے. کیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ ٹیرر ایکو سسٹم کبھی ختم پوری طریقے سے ہوا ہی نہیں تھا جموں کشمیر میں؟ دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے, سیدھی بات ہے, میں پہلے سے کہہ رہا ہوں, ایک بار نہیں میں نے بار بار یہ کہی ہے کہ ایسے حالات کو ٹھیک کرنے میں 2 ہی طریقے ہیں. ایک ہوتا ہے پرماننٹ طریقہ, پرماننٹ طور پہ اس کو ڈیل کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں. اور ٹیمپری طور پہ جو طریقہ ہے وہ پچھلے 35 سال سے چل رہا ہے. ٹیررسٹ آ رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں, فریش ٹیررسٹ آ رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں, وہ بھی مارتے ہیں, ٹیررزم چالو ہے. اس کے نتیجے میں پہلگام کا بھی انسیڈنٹ ہو گیا. لیکن اگر اس کا پرماننٹ سولوشن چاہیے, یہ 2 طریقے ہیں. یا تو اس کے سورس کو ختم کر دو, اس کو ڈسٹروائے کر دو جہاں سے یہ آ رہا, یا اپنا اینٹی انفلٹریشن گرڈ جو ہے اس کو ایسے مضبوط کر لو تاکہ انفلٹریٹ ہو نہیں پائے. جب تک سورس زندہ ہے, جب تک انفلٹریشن ہو جائے گی, تب تک انسیڈنٹ ہوتے رہیں گے, کبھی کم کبھی زیادہ. کیونکہ پاکستان اپنا انٹینشن چالو رکھ رہا ہے. کوئی ایسے امکانات نہیں ہے, کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے, کوئی ایسی تھنکنگ نہیں ہے, کوئی ایسی انٹیلیجنس رپورٹ نہیں ہے کہ پاکستان اپنی اس پالیسی کو چھوڑ دے گا یا وہ ٹیررزم جو وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کو کم کرے گا یا بند کرے گا. بھارت کی طرف سے کافی میجرز لیے گئے, ڈپلومیٹک ریلیشنز کم کیے گئے, انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیا گیا. کیا آپ مانتے ہیں کہ اس طریقے سے ہوگا یا پھر ایک پرماننٹ سولوشن کے طور پر جنگ ہی ایک آخری جو راستہ ہے وہ بچتا ہے؟ دیکھیں انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے یہ 2019 میں جب پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا جس میں سی آر پی ایف کو ٹارگٹ کیا گیا بڑے پیمانے پہ, تب بھی یہ بات چلی تھی. اور تب بھی میں نے بات کہی تھی کہ انڈس واٹر ٹریٹی ختم کرنی چاہیے, اس کو ایبروگیٹ ہی کرنا چاہیے, بنسبت کے اس کو پاز میں رکھا جائے. کیونکہ پاکستان نے کبھی انٹرنیشنل نارمز کا ان کا آنر نہیں کیا. ٹیررزم وہ چالو رکھے. ٹیررزم مجھے بتائیے کس قانون کی کتاب میں لکھا, کس انٹرنیشنل نارم ہے کہ ٹیررزم آپ چالو رکھو اور ٹیررزم ایکسپورٹ کرتے رہو. ٹیررسٹ کو ٹریننگ دے دو, وہ باضابطہ آرمی افسرز کے تھرو ان کو ٹریننگ دے دو, باضابطہ ان کو آرمی افسرز کے تھرو انفلٹریٹ کروا دو, ان کو گورنمنٹ ایکسچیکر سے پیسہ ملے, ان کو ڈرگ ٹریڈ میں لگا لو, وہاں سے پیسہ جنریٹ کر لے. اور گورنمنٹ کی, سرکار کی اور اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کی پشت پناہی میں وہ یہاں پہ سارا کام کر رہے تھے. وہ کون سا انٹرنیشنل نارم فالو کر رہے تھے؟ اور اگر دشمن آپ کا انٹرنیشنل نارم فالو نہیں کر رہا پچھلے 35 سال سے, تو ادھر سے ہم کس بات کا ویٹ کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اس میں آبلیگیٹری مان رہے تھے کہ وہ نہیں کریں گے فالو انٹرنیشنل نارمز, لیکن ہم مجبور ہیں جی انٹرنیشنل نارم فالو کرنے کے لیے. اچھا کیا, اور اس سے بھی زیادہ کاروائیاں کرنی چاہیے. یعنی آپ اس پکش میں ہیں کہ سرحد پار جا کر ان کیمپس کو نشٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے. دیکھیں 2 ہی طریقے ہیں, سورس کو ڈسٹرائے کرو یا اپنی اینٹی انفلٹریشن گرڈ ایسا رکھو کہ کوئی اندر فلکنے نہ پائے, کوئی اندر آنے نہ پائے. آپ کو ٹیرین معلوم ہے, اینٹی انفلٹریشن گرڈ کو بالکل سیل جس کو کہتے ہیں عام لینگویج میں, وہ سیل کرنا بہت ہی مشکل ہے. پھر تو آپ کو پوری آرمی بھی لگا لو شاید پھر بھی کوئی گیپ رہ جائے. لیکن ہاں ٹیکنیکل گیجٹری میں اور جو ایڈوانسز ہوئے ہیں, جو ورلڈ وائڈ ہوئے ہیں گلوبل لیول پہ, ان کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے, ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کہاں کہاں پہ کوئی اور نئے میجرز لائے گئے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اپنے جو فوج کے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے کہ اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے, ان کو کیسے اور اسٹرینتھن کیا جائے. دیر از آلویز اسکوپ فار امپروومنٹ, اور وہ کوشش تو ہمیشہ چالو رہنی چاہیے تاکہ اینٹی انفلٹریشن گرڈ جو ہے وہ ایک مضبوط بن جائے. انٹرنلی تو ہم کر رہے ہیں, انٹرنلی جو کچھ بھی کاروائی کرنی ہے, کیا ایکسٹرنل جانے کی ضرورت ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں جو انٹرنل کاروائی ہے, چاہے وہ سیکورٹی فورسز یا پولیس ہو, انہوں نے بہت قربانیاں دی, 5000 سے زیادہ قربانیاں دی اپنی انٹیگریٹی, ایک ملک کی انٹیگریٹی کو قائم رکھنے میں.
اور اس سے بڑھیا ایگزامپل آپ کو شاید ہی کسی کنٹری میں ملے کہ جہاں 35 سال سے لگاتار فوج اور پولیس کشمیر میں حالات ٹھیک کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرتے ہیں اور نتیجے بھی بڑے زبردست آئے ہیں. کل ریشو جس کو کہتے ہیں کہ ایک ٹیررسٹ ایک سیکورٹی فورس یا پولیس کے بدلے میں کتنے ٹیررسٹ مارے گئے, وہ بھی ہمیشہ اچھا رہا ہے اور کام بڑا ایگزامپلری رہا ہے. جہاں تک کاؤنٹر انسرجنسی گرڈ کا تعلق ہے, کبھی اس میں کمی پیشی ہوتی ہے, کبھی ابھرتا ہے, کبھی نیچے آتا ہے, تو وہ ایک ہر ٹاسک میں ہوتا ہی ہے, لیکن ہم نے اوور آل دیکھنا, اوور آل آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا ہے ہم نے پچھلے 35 سال میں. اب آپ کے پاس اس کے بعد کیا سورس بچتا ہے, کیونکہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, نہ ہوا ہے اور نہ ہوئے گا, کیونکہ فریش انفلٹریشن چالو ہے. اس لیے اب طریقہ یہ ہے کہ جو سورس ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ضروری ہے. اب وہ کیسے کرے, کیسے پلاننگ کرے, وہ ایک بات ہے. ایک اسٹریٹجسٹ اس میں بیٹھیں گے جو اسٹیک ہولڈر ہیں, جن نے پلاننگ کرنی ہے, ان کے پاس کیا ریسورسز ہیں, کتنا وہ اس میں ریسورسز ڈال سکتے ہیں, اس کو پلاننگ کیسے کر سکتے ہیں تاکہ اینمی کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے. اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر وہاں پہ ہم ٹارگٹ کریں گے, ظاہر ہے کہ وہ بھی واپس ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے, اور خاص طور پہ وہ اپنے جو ڈیمز ہیں جو انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے فوکس میں آئے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے, چاہے وہ آرٹلری کے ذریعے یا بامبنگ کے ذریعے, تو ریٹیلیٹ وہ کریں گے. اس لیے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی حفاظت کیسے کی جائے تاکہ کم سے کم ادھر سے نقصان ہو اور دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہو, اور یہ بدت جو ہے ٹیررزم کی ہمیشہ کے لیے ختم کرنے. اور دس از دی اپارچون مومنٹ, جب پاکستان میں بھی بلوچستان باقی جگہوں پہ حالات خراب ہیں, تو اس سے بڑھیا موقع کبھی نہیں ملے گا ہندوستان کو کہ پاکستان کو ٹیررزم کے لحاظ سے ان کو بالکل ختم کیا جائے. شکریہ. یہ کہ پورو ڈی جی پی جموں کشمیر پولیس کلدیپ کھڈا, جن کا یہ ماننا ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے جب ہم کو اس کو نشان جو زمین ہے جہاں سے یہ پنپ رہا ہے, کشمیر میں جو آتنکواد چل رہا ہے, اس کو ختم کرنے کا موقع آ گیا ہے. شاید یہی وہ اپرچون سمے ہے جب بھارت کو اس جو زمین کو ہی نشٹ کرنا چاہیے جہاں سے کشمیر گھاٹی میں جو ہے آتنکوادی آتے ہیں, آتنکواد آتا ہے, اور اس کو نشٹ کرنے کا یہی صحیح سمے ہے. کیمرامین ارشد حسین کے ساتھ آصف قریشی, ABP نیوز, شری نگر. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.